جس مشین کو کسی نے بنایا ہو وہ اس کی صفات اور نقائص کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، اس لیے وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان کا حدود اربع کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں انسان کی خوبیاں بیان کی گئی ہیں، مثلا انسان کو اشرف المخلوقات فرمایا گیا، وہاں اس انسان کی 5 خامیوں کی بھی نشاندہی کر دی گئی۔ ایک خامی یہ ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، انسان ظالم ہے، لیکن ایک بات بالکل واضح ہے کہ کسی میں ظلم ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں عدل ہونے کی استعداد بھی موجود ہے۔ دوسری خامی انسان جاہل ہے، ظلوماً جہولا یعنی انسان جاہل ہے۔ یہاں بھی دیکھیے کہ جاہل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں علم حاصل کرنے کی استعداد موجود ہے۔ گویا یہ 2 الفاظ ظالم اور جاہل جہاں انسان کے عیب ظاہر کرتے ہیں وہاں اس کی خوبیوں کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان محنت کرے گا تو یہ اپنے ظلم کو عدل میں اور اپنے جہل کو علم میں بدل سکتا ہے، اور یہ محنت نہ کرے تو یہ ظالم بھی ہوگا اور جاہل بھی۔ اور تیسری خامی کون سی ہے؟ خلق الانسان ضعیفا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، اس لیے انسان کو ضعیف کہا جاتا ہے۔ یہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے دماغ میں ایک اجنبی سا خوف ہر وقت رہتا ہے۔ مادی اعتبار سے اتنی طاقت ہے کہ اس کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، مگر کمزور ہونے کی وجہ سے اندر ڈر بھی ہے کہ پتہ نہیں مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ انسان اتنا کمزور ہے کہ ایک چھوٹا سا وائرس اسے بیمار کر دیتا ہے۔ اور چوتھی خامی کون سی ہے؟ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، عجولہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان جلد باز ہے، چنانچہ 4 دن نوافل پڑھے اور 5ویں دن امید کرے گا کہ شبلی، جنید اور بغدادی کی طرح میری دعائیں قبول ہونی چاہیے۔ ایک دعا کو 2 دفعہ مانگ لے گا تو کہتا ہے کہ اب تو یہ دعا ضرور پوری ہونی ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ رب العزت نے نماز کا حکم 750 مرتبہ سے زیادہ دیا ہے، اس کو تو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، مگر خود اگر کسی کو 3 دفعہ ایک کام کہہ دے تو چوتھی دفعہ غصہ سے آنکھیں سرخ ہو جاتی اور کہتا ہے کہ تو نے سنا نہیں، میں نے 3 دفعہ تجھے یہ کام کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس مالک الملک نے اور حاکم الحاکمین نے، لہو مقالید السماوات والارض، جس کے ہاتھ میں زمین اور آسمان کے کنجیاں ہیں، 750 مرتبہ سے زیادہ نماز کا حکم دیا، مگر ہم اللہ اکبر کی آواز سن کر پھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ یہ انسان کی جلد بازی ہے کہ تھوڑی سی محنت پر بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لیتا ہے۔ اور 5ویں خامی کون سی ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، ہلوعا کا مطلب ہے کہ تھوڑے دل والا، تو یہ انسان تھوڑے دل والا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خوشی ملنے پر پھول جاتا ہے اور تھوڑی سی پریشانی آنے پر مرجھا جاتا ہے۔ اگر اسے کامیابی ملے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، انٹرویو میں پاس ہو جائے تو کہتا ہے کہ جی ہاں، جب اس نے سوال پوچھا تو میں نے یہ جواب دیا، اس نے جب یوں کہا تو میں نے پھر یوں کہا، اس میں کامیاب ہو گیا۔ اور اگر انٹرویو میں ناکام ہو جائے اور پوچھیں کہ عزیزم کیا بنا، تو کہتا ہے جیسے اللہ کی مرضی، جب کامیابی تھی تو اپنے طرف منسوب کی، میں نے یوں کیا، ناکامی ہوئی تو اب اپنی طرف منسوب نہیں کرتا کہ میں نے گڑبڑ کی ہے۔ جناب اگر یہ اللہ کی مرضی ہے تو جو کامیابیاں ملی تھی وہ اللہ رب العزت کی مرضی نہیں تھی؟ ہم کریڈٹ اللہ رب العزت کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ اس وقت ہمارا نفس ہم پر سوار ہوتا ہے، حالانکہ حق تو یہ تھا کہ ہم خوبیوں کو اس کی طرف منسوب کرتے اور خامیوں کو اپنی طرف منسوب کرتے۔ اب بتائیے کہ انسان میں یہ کتنے بڑے بڑے نقائص ہیں۔ جس مشین میں اتنے بڑے بڑے نقائص ہو، بھلا اس مشین کو کوئی خریدتا ہے؟ کوئی نہیں خریدتا۔